بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ واقعہ ہے ایک اسرائیلی یہودی شخص کا جو اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بیوی نہایت ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بیوی پر عاشق تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اس آدمی کو بہت ہی غم ہوا اور ایک مدت تک وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شخص وہاں رو رہا تھا۔ انہوں نے وہ پریشان حال دیکھ کر اس سے سبب پوچھا، تو جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو دوبارہ سے زندہ کر دوں؟ تو اس اسرائیلی شخص نے کہا کہ جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آزادی دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر دوبارہ اپنی قبر میں چلا گیا اور مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا اللہ کے نبی، میری بیوی یہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک عرصے سے تیری قبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر یہاں پر میں آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر اسرائیلی کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر نیچے رکھا اور محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور اس عورت کی خواہش کے مطابق اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد جب اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہوا اور اس سے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے نشانہ قدم پر چل کر اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا، جو کہ شہزادے کے ساتھ تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی شخص نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے فوراً کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے نے اسرائیلی سے کہا، تم مجھ سے میری لونڈی لینا چاہتے ہو؟ اس پر اس شخص نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہی ہے جسے میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ اس اسرائیلی نے کہا، یا نبی، کیا یہ وہ میری بیوی نہیں ہے جسے آپ نے دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، با خدا، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا اور پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔
نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔